السلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين۔ نویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سماء مختلف انبیاء و رسول کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان کی قوموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ قوم شعیب کے سرداروں کا تذکرہ ہے کہ جو مال کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے اور وہ حلال و حرام کی تمیز کو کھو بیٹھے تھے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کے ماننے والوں کو یہ کہا کہ تم ہماری بستی سے نکل جاؤ یا پھر ہمارے دین پہ لوٹ آؤ، یا تو ہماری اس بستی سے نکل جاؤ یا ہمارے دین پہ واپس آ جاؤ۔ گویا کہ ایک تو نبی کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے اور دوسرا نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سماء نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا پھر اللہ کی طرف سے عذاب اور اللہ کی طرف سے آزمائش، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ان کو رجفہ زلزلے نے آ لیا، ایک بھوچال نے آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے لیے الفاظ اگرچہ مختلف قرآن حکیم فرقان مجید میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تینوں الفاظ ہی مراد ہیں کہ پہلے بادلوں کا سایہ ہوا اور پھر ایک چیخ نے آ کر ان کو پکڑ لیا اور پھر زلزلہ آیا جن کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، لم یکن فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، یہ یقیناً شعیب علیہ السلام کو نبی کو جھٹلانے والے ہی خسارے میں رہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے اس نبی کی جلالت اور اس نبی کی بات کا بھی وہ تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ عذاب سے دوچار ہوئے اب مرے پڑے تھے جیسے اس سے پہلے موجود ہی نہیں تھے، ان کا وجود ہی موجود نہیں تھا۔ احکم الحاکمین نے شعیب علیہ السلام کی وہ بات کو بھی نقل کیا ہے کہ جب شعیب علیہ السلام ان کو دیکھ کر واپس لوٹ رہے تھے، وقال یا قوم، کہہ رہے تھے کہ اے میری قوم، تمہارے پاس اللہ کی آیات آ چکی تھی، تمہیں نصیحت کی گئی تھی، لیکن پھر بھی تم نے بات کو تسلیم نہیں کیا، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر اب تمہارے اوپر مجھے کیا افسوس ہے، تمہارا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سماء فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو عذاب آتا ہے، آزمائش آتی ہے، قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، ہماری طرف سے کوئی بیماری تکلیف آتی ہے یا پھر تنگ دستی کا عذاب آتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب تمہارے اوپر اس لیے نازل کرتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کے، تکلیف میں مبتلا کر کے، بیماری میں مبتلا کر کے، تنگ دستی میں مبتلا کر کے
بے روزگاری میں مبتلا کر کے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے دو چار کرنے کا مقصد یہ ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تم اس اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ آج ہمارے اوپر جو عذاب نازل ہوا ہے، یقیناً یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، اللہ کی معصیت کی وجہ سے ہے۔ یہ چھوٹا سا اللہ ہمارے اوپر عذاب جو نازل کیا ہے، معمولی سا اللہ کے ہاں جو عذاب ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کا استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ وگرنہ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کر دیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے بھی برکتیں اور زمین سے بھی برکتیں نازل ہو جائیں۔ اگر یہ ایمان لے آئیں اور اللہ کے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کر لیں، پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے اوپر آسمان کی بلندیوں سے بھی برکتوں کا نزول کرتے ہیں اور زمین کی تہوں سے بھی ان کے لیے برکات ہوتی ہیں۔ اور لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان لے آئیں اور اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے تفصیل کے ساتھ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اللہ کی آیات اور نشانیاں دے کر، وہ آئے فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، آپ دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا انجام وہ کیسا ہوتا ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، فرعون موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ فرعون میں اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اس بات پہ سچ بول رہا ہوں، حقیقت یہ ہے۔ اب اس نے اس بات کا انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا پیغام تھا فارسل معی بنی اسرائیل، اچھا میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دیجئے۔ بنی اسرائیل یہ قوم وہ قوم تھی کہ جو شام میں رہنے والی، لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہ مصر میں آباد ہوئے، اور یہ وہی قوم تھی کہ جن کو فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، جن کے اوپر یہ ظلم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے فارسل معی بنی اسرائیل، اگر تو میری بات کو تسلیم نہیں کرتا، میری رسالت کو نہیں مانتا، تو پھر بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو لاؤ، کوئی دلیل پیش کرو، دعوے کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی وہ پھینکی تو وہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی فرعون کے سامنے یہ رکھی کہ اپنے ہاتھ کو نکالا اور وہ چمکتا ہوا لوگوں کے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں علامتیں، نشانیاں دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ بات کو تسلیم کیا جاتا، ایمان لے آتا، لیکن اس نے کہا قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور ان کے معجزوں کو بھی جادو کہہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فرعون کی اس حکومت میں جادوگری کا بہت زیادہ عروج تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اس طرح مقابلہ ہوا کہ فرعون نے کہا کہ آؤ ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ فرعون نے اپنے حواریوں کو، اپنے جادوگروں کو بلایا، مفسرین جس کی تعداد 70,000 بتاتے ہیں، 70,000 جادوگر جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے۔ پھر یہ بحث و تکرار ہو کے بعد کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ موسیٰ اب تم
اب ابتدا کرے گا یا ہم ابتدا کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال القوا، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ فلما القوا، پھر انہوں نے اپنی رسیاں وہ پھینک دی جو سانپوں کی شکل میں اختیار کی، اور انہوں نے حرکت کرتے ہوئے نظر آئی۔ یہ ایک جادو تھا جو لوگوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم بھی اپنی عصا کو ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دوبارہ اس میدان میں پھینکا جس میں 70,000 رسیاں تھیں جو سانپ کی شکل اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اژدہا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اچانک وہ اژدہا سب کو ختم کر دیا اس نے، یہاں تک کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب حق وہ واضح ہو چکا تھا اور باطل ان کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، یہ سارے کے سارے جادوگر عاجزی انکساری کرتے ہوئے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے، صاغرین اپنے آپ کو نیچا اور ذلیل سمجھتے ہوئے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، اب فرعون نے جب دیکھا کہ ایک تو پہلے موسیٰ تھا، ہارون تھا، اب یہ اتنے لوگ اس پہ ایمان لے آئے ہیں، اب کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، اب میں تمہیں بہت بڑا عذاب دوں گا۔ اور لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارا ایک طرف سے بازو اور ایک طرف سے ٹانگ وہ کاٹ دوں گا، پھر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کہ ٹھیک ہے ہم تو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ ہماری زندگی عارضی سی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو ہی جانی ہے۔ پھر اللہ سے دعا کرتے ہوئے نے کہا تھا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہمیں اس آزمائش پہ صبر دینا، استقامت عطا کرنا، اور ہمیں فوت کرنا، ہمیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہم اسلام پہ مرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یہ وہی لوگ تھے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، پھر اللہ نے پے در پے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ وہ عذاب ٹڈیوں کے عذاب تھے، وہ مینڈ کے عذاب تھے، وہ خون کے عذاب تھے، وہ جوؤں کے عذاب تھے، وہ مینڈکوں کے عذاب تھے، اور اتنے بڑے عذاب تھے۔ اللہ اکبر، مینڈکوں کے عذاب مفسرین لکھتے کہ اتنے مینڈک کثیر میں تعداد میں ہوتے، جب یہ کھانا شروع کرتے تو کھانے میں مینڈک موجود ہوتے تھے، اور اتنی جوئیں ان کے اوپر تھی کہ ان کے جسم پہ ہر طرف جوئیں ہی جوئیں تھی۔ لیکن جب یہ عذاب آتا تو کہتے قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، موسیٰ اب اللہ سے دعا کیجئے یہ اللہ ہمارا عذاب ٹال دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تو یہ ظالم اس قدر تھے، پھر وعدے سے مکر جاتے، پھر اپنی سرکشیاں شروع کر دیتے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ لینا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا اور وہاں جا کر مطالبہ کرنا، قال ربی ارینی انظر الیک، اللہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہاں تم اگر چاہتے ہو ولکن انظر الی الجبل، تم یہ پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رکا رہا پھر تم مجھے دیکھ سکتا ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ کی طرف سے ایک تجلی رونما ہوئی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ جل گیا، راکھ بن گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
کہ اللہ کی تجلی کو وہ برداشت نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سارے انسانیت کو اللہ بے ہوش کر دیں گے، سب سے پہلے اگر ہوش آئے گا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے گا۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے ہوش میں لا دیا ہو، یا پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی نہ کیا ہو، کہ اللہ نے دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آج بھی ہوش نہ کیا ہو۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے آپس میں بھائی کا جو اختلاف ہوا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عالمگیر کا تذکرہ کرتے ہوئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو مجھے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے تم سب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ اب رسالت جو ہے وہ یہودیت بھی ختم ہے، عیسائیت بھی ختم ہے، تمام انبیاء اور رسل کی رسالت کا خاتمہ ہے، اب میری عالمگیر جو رسالت ہے اس کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف، ہر طرف، ساری انسانیت کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اب رسالت چلے گی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گی، اور رسالت ہوگی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوگی۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے چل کر تذکرہ کیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہترین خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ساتھ دعا کیا کرو۔ اللہ کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کرنا، اللہ کو اللہ کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کرنا، یہ خالق کائنات رب ارض و سما کا حکم بھی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو ان کو خاموشی کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، دل لگا کے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے۔ یہ بات بالخصوص کفار کے لیے ہے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ جب نبی قرآن پڑھے تم شور کیا کرو، زور زور سے آوازیں نکالا کرو، تاکہ یہ لوگوں تک یہ نبی کی آواز اور قرآن کی آواز پہنچ نہ سکے۔ یہ ان کفار کے بارے میں ہے، جبکہ ہمارے بعض احباب نے اس آیت کا اطلاق نماز میں کیا ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ، اور بالخصوص جہری نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو تم کچھ بھی نہ پڑھو، خاموش رہو۔ حالانکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی مختلف روایات سے ثابت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تھا، یہ ابی ہریرہ جب ہم قرات کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو اور امام قرات کر رہا ہو، ہم پیچھے ہو، تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اقرأ بہا فی نفسک، اس وقت اپنے دل میں جی میں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ اور یہی وہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، اور اس کا بالخصوص سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ ہے۔ آخری آیت میں جس کا اپنے تذکرہ کرنا ہے وہ یہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مومنوں کے سامنے، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، وہ ان کے ایمان
ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ یقین رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ ہیں وہ حقیقی مومن جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے پاس بڑے بلند و بالا درجات ہیں، اجر عظیم ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور ان کے لیے رزق کریم ہے، عزت والا اللہ ان کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ ایمان پیدا فرمائے کہ جب ہم قرآن کو سنیں ہمارے دلوں میں بھی اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو اور ہم نماز کی پابندی کرنے والے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔